ہمارے چاروں طرف اگر ہم ذرا سی توجہ سے نظر کریں تو ہمیں ہر طرف پروردگار کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، لیکن کیونکہ ہم مادیت میں بہت زیادہ غرق ہو چکے ہیں اور ہمارا جو تعلق اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے وہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، ہم زیادہ سے زیادہ دنیا داری میں مصروف ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہم خدا کی ثنائی، خدا کی موجودگی جو ہمارے سب طرف ہے، اس کو ہمارے سامنے ہوتے ہوئے بھی ہم پہچان نہیں پاتے۔ دیکھیے، بڑھاپا آتا ہے تو بہت سی بیماریاں بھی آتی رہتی ہیں، لاکھ آپ اچھی خوراک کریں، احتیاط کریں، میڈیکل چیک اپ کرائیں، لیکن یہ تبدیلی اس میں جسم کے اندر بڑھاپے میں آتی چلی جاتی ہے، بعض اوقات بڑھاپے سے پہلے بھی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح کا مجھے تھوڑی شکایت ہوئی اپنے لیفٹ آرم میں، تو کچھ دن میں نے برداشت کیا، پھر میں نے اپنی بیٹی سے جو ماشاءاللہ اسپیشلسٹ ہیں ان سے بات کی، انہوں نے دیکھا اور پھر انہوں نے تجویز کیا کہ ہمیں اس کے ماہر کو دکھا دینا چاہیے۔ گو اس نے تجویز تو کر دیا کہ یہ پٹھے میں مسئلہ ہے اور اس کی ہی علاج ہوگا، لیکن پھر بھی بیٹیاں والدین کے لیے بہت حساس ہوتی ہیں، اولاد بہت ہوتی ہے حساس، لیکن بیٹیوں میں کچھ اللہ نے یہ چیز بہت زیادہ رکھی۔ تو اس نے ٹائم لیا اور آج ہم اسپیشلسٹ کے پاس چلے گئے، بازو کی مختلف حرکات کرائی ڈاکٹر صاحب نے، اور وہ اسپیشلسٹ ماشاءاللہ بڑے ہنسمکھ، طبیعت خوش ہوئی، آدھا تو دکھ آپ کا معالج کے اچھی طرح بات کرنے سے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو بہت سی بازو کی ایکسرسائز کی کرائی انہوں نے، پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس کا تھوڑا مشینی جائزہ لے لیتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کر لیتے ہیں۔ تو وہ ایک چھوٹی سی سامنے اسکرین تھی اور ایک وہ ماؤس نما چیز تھی، اس پہ کوئی انہوں نے لکوڈ لگائی اور پھر میرے شولڈر پہ وہ اس کو گھماتے رہے اور میرے سامنے اسکرین پہ چیزیں آتی رہیں، میرا بازو کی جو ہڈیاں ہیں، ہڈی ہے، کالر بون ہے، اور جو اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی چلی گئیں۔ تو اب پٹھا بھی میرے سامنے آتا چلا گیا۔ تو اب میں وہ دیکھ رہا تھا اور اس کے اندر جو مختلف چیزیں مجھے، میں ٹیکنیکل تو نہیں ہوں، مجھے نظر آ رہی تھی، تو بے ساختہ مجھے اللہ کی تخلیق نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ہڈیاں کچھ ایسی اس کے اندر مجھے نظر آئی جیسے کوئی پہاڑ سے اندر لہراتے ہوئے جاتے ہوئے، جو پٹھا تھا، مسل تھا، اس کو بھی دیکھا کہ وہ کسی ایک جگہ سے تھوڑا سا ایسے لگا جیسے اس کا پٹھا، یہ مسل پورا تو ختم نہیں ہوا یا نقصان نہیں ہوا، لیکن مائنر سا اس میں ڈیمیج نظر آیا۔ اب اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے اس حوالے سے مجھے ایجوکیٹ کیا، جس نے مجھے آج کا یہ چھوٹا سا ویلاگ بنانے پر مجبور کیا۔ یہ پروردگار کی ایک شکر گزاری کے لیے بھی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، ایک سامنے انہوں نے ماڈل رکھا اور کہا کہ دیکھو بھئی، یہ جو بازو ہے اس میں ایک پٹھا فرنٹ کی طرف آتا ہے، 2 پٹھے پیچھے ہوتے ہیں جو مسل ہیں، اور ایک مسل گردن کی طرف سے آتا ہے جو کاندھے کی ہڈی اور کالر بون، ان دونوں کے درمیان سے گزر کے آتا ہے، اور یہ چاروں جو مسل ہیں یہ بازو کو کنٹرول کرتے ہیں اور ہم 360 ڈگری اس کو گھما لیتے ہیں۔ اور پھر یہ مسل جو گردن کی طرف سے آ رہا ہے، حیران کن بات انہوں نے جو بتائی وہ یہ کہ دیکھو یہ آ رہا ہے، یہاں امکانات ہیں کہ رگڑ پڑے اور یہ خراب ہو جائے، تو قدرت پاک نے اس کا بھی انتظام کر رکھا ہے۔ کالر بون اور جو شانے کی، شولڈر کی جو ہڈی ہے،
اس کے بیچ ایک گیپ ہے جس میں سے یہ مسل فلو کرتا ہے. اب کیونکہ ہڈی ہے تو لہٰذا اس میں کسی طرح ایکٹیویٹی کی بنیاد پہ ٹکراؤ ہو سکتا ہے. لہذا اسے اس رگڑ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک سافٹ سا پیڈ رکھا ہے جو اسے پٹھے کو مجروح ہونے سے بچا لیتا ہے. تو میری عقل دنگ تھی کہ پروردگار نے کیسے یہ ساری تخلیق کی. اور پھر مجھے وہ قرآن پاک کی سورہ المومنون کی آیت 14 نمبر یاد آئی جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ جو پروردگار ہے وہ بہترین تخلیق کرنے والا ہے. تو پروردگار کے سب بڑائی اس کو زیب دیتی ہے. تو وہ بے ساختہ مجھے یہ نظر آئی. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، اس کے لیے مفسر یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کا اظہار ہے. یعنی پہلے وہ ماں کے پیٹ میں ایک رحم میں نطفہ بنتا ہے، پھر علقہ بنتا ہے، مضغہ بنتا ہے، ہڈیاں بنتی ہیں، ہڈیوں پر گوشت چڑھتا ہے، پھر اس میں روح پھونکتی جاتی ہے اور وہ پھر ایک زیرو انسان بن جاتا ہے. تو پروردگار نے اپنی شان میں اس کو بیان کیا ہے. اور بے ساختہ آج کے معائنے کے بعد، اپنے کاندھے کے معائنے کے بعد مجھے اپنی آنکھوں سے وہ چیز دیکھنے کا اتفاق ہوا جو بے ساختہ سبحان اللہ اپنی زبان پہ لے کر آتا ہے.